السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں چودھری محمد اسناد، اب آپ میرے ساتھ میرے چینل منزل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک جو ہوگا وہ پولیٹکس ہے۔ اس سے پہلے میں مختلف ٹاپکس پہ پیٹرول پمپ کے حوالے سے اور رنگ روڈ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے میں پروگرام کرتا رہتا ہوں۔ چونکہ الیکشن آ رہے ہیں، ہر طرف گہما گہمی ہے، اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرائے جا چکے ہیں، اور آج ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ جو امیدوار ہیں اس اسکروٹنی سے فارغ ہونے کے بعد وہ مکمل طور پر الیکشن کمپین میں آ جائیں گے۔ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا اتنا جو خروش نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ جو وجہ یہی ہے کہ لوگ اس وقت اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ مہنگائی اس حد تک ہو چکی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنا رہنے کا گزارا کرنا اپنے آمدن میں مشکل ہوا ہے، اور ان حالات میں آگے الیکشن آ رہے ہیں۔ الیکشن بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پیسے کا بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور لیکن الیکشن تو ابھی فروری کو ہونا ہے، اور جیسے حالات و واقعات لگ رہے ہیں الیکشن ہوں گے۔ تو میں اپنے NA-53 کے بارے میں چاہ رہا تھا آپ کو اس حوالے سے کچھ بریف کروں۔ NA-53 میں کون سا حلقہ ہے، کون سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کینڈیڈیٹ کا کیا پروفائل کیا ہے۔ ووٹ آپ نے جس سے مرضیہ دینا ہے دیں، اس پہ مجھے نہیں ہے، لیکن ووٹ کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو ضروری ہے سمجھنا۔ تو جب بھی آپ کسی کو ووٹ دیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار کینڈیڈیٹ جو میرے حلقے میں کھڑا ہو رہا ہے، جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے، میرے اس علاقے کے لیے، اس قوم و ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس میں کتنا کیلیبر ہے، اس کا کیا ویژن کیا ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو ووٹ بھی دینا آپ کا رائٹ بنتا ہے، کسی ایک کو ضرور ووٹ دیں، لیکن ووٹ اسے ہی دیں جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہے۔ ہمارے اس NA-53 میں ابھی تک جو تین کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ کمال اسلام ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو مجھے بھی کنفرم نہیں ہے کون آ رہا ہے، PTI کی طرف سے کرنل اجمل راجہ کا سننے میں آیا کہ ان کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ ابھی پتہ چلے گا کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو نثار علی خان ہے، اچھے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ علاقہ مسلم لیگ نون اس علاقے میں سے بڑی اسٹرانگ رہی ہے جب تک جو نثار علی خان مسلم لیگ نون میں رہے ہیں، اور جب سے جو نثار علی خان نون سے نکلے ہیں، مسلم لیگ نون سے، تب سے وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ ابھی ان کا دوسرا الیکشن ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ۔ سابقہ وزیر داخلہ بھی ہیں، سابقہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اچھے کریکٹر کے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایشو ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہے، اور پارٹی کے بغیر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی وہ الیکشن لڑا تھا انہوں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، لیکن وہ جیت نہیں سکے۔ اور ابھی ایک اور ہمارے علاقے میں جو اسی NA-53 میں جو تھا، وہ خان غلام سرور خان صاحب جو تھے، انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا PTI کی طرف سے، وہ بھی MNA بنے تھے، اس کے علاوہ وہ منسٹر بھی بنے ہیں۔ ان کی رہائش تو رہنے تو وہ ٹیکسلا کی ہیں، لیکن الیکشن ٹیکسلا سے بھی لڑتے ہیں اور یہاں سے بھی دو ان کی سیٹس تھیں۔ بیٹا ان کا ٹیکسلا وا کی طرف سے MNA بنا، اور ادھر سے NA-53 کا جو ایریا ہے یہ بیسیکلی اس میں چک ولی خان ہے، روات ہے، اور چکری کا علاقہ، اڈیالہ کا علاقہ اس میں شامل ہے۔ تو نثار علی خان جو ہے وہ چکری سے ان کا تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ میں کرنل اجمل راجہ جو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ چکولی خان سے ہے، ساتھ ہی ان کا ایک گاؤں ہے ادھر سے ہے۔ یہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں ایک ہی بیلٹ سے آتے ہیں جس کو سواں بیلٹ کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کمل اسلام راجہ نون کی طرف سے ہیں۔ ابھی تک تو MNA نہیں بن سکے ہیں، لیکن MPA ضرور رہے ہیں، اور اچھے یہ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ انہوں نے بھی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے UIT لاہور سے۔ تو یہ تو ان کا مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا ان تینوں کینڈیڈیٹ کا۔ اب ہم آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ان میں سے کس نے الیکشن جیتنے کی کس کی پوزیشن ہے۔ تو
تو میرے خیال میں جو اس وقت جو ووٹر کا ٹرینڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ سیٹ لی ہے، اور ابھی بھی عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کافی لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کرنل اجمل راجہ ہیں ان کو وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں، اگر وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو جو مجھے مقابلہ نظر آتا ہے وہ انہی تینوں کینڈیڈیٹ کے سامنے ہوگا، جو نثار علی خان ہے، کرنل اجمل راجہ ہیں اور تیسرے قمر الاسلام ہیں۔ تو آپ ضرور ان کو ووٹ بھی دیں، سپورٹ بھی کریں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کو آپ جب سپورٹ کرتے ہیں تو اس حد تک سپورٹ کریں کہ آپ کے اپنے جو علاقے میں آپ کا اپنا گاؤں ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی چکلش نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ دیکھیے سیاستدان بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں ان لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں پڑے رہیں، اور اب آپ کے اوپر آپ کی بصیرت پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ دے کے اس کینڈیڈیٹ کے فیور میں دے دیں، آگے جو دشمنیوں کا چکر ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ لوگوں میں الجھاؤ کا چکر ہوتا ہے، اس میں بچ جائیں۔ جس بات میں آ کے بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی تک آ جاتے ہیں، پھر ان کا کیس آگے پولیس اسٹیشن میں بھی جاتا ہے اور کچہریوں میں بھی جاتا ہے، اور پوری زندگی کے لیے ان کی دشمنیاں چلتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ دیں، سپورٹ ضرور بھی کریں، لیکن آگے دشمنیوں میں مت پڑیے گا، ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ اگر آپ نے آگے لڑائی جھگڑوں میں پڑ کے آپ کا کیس پولیس تھانے میں جانا تو آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس نے کیا کرنا ہوتا ہے، پولیس نے ایک پارٹی سے بھی پیسے کھانے ہیں، دوسری سے بھی کھانے ہیں، اور انصاف کیا مل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آخر کار 5-6 مہینے لگا کے پیسہ بھی لگا دینا ہے، آپ نے 5-6 مہینے لگا کے ٹائم بھی لگا دینا ہے، آپ نے دشمنی الگ سے آپ نے پالنی ہے، تو لینا دینا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آخر میں پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کن چکروں میں پڑ گیا، میں جن لوگوں کے لیے میں نے لڑائی جھگڑا مول لیا ان کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس وقت ٹائم بہت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سیاسی ٹمپریچر کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ یہ میرا پہلا پروگرام تھا، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی میں الیکشن کے حوالے سے اپ دیتا رہوں گا۔ اس میں میرے ساتھ مختلف جو علاقے کے ایم این ایس کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو بھی ہم لے کے آئیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کیوں سیاست میں آئیں، اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی آگے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اس جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کو مکمل طور پہ کور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ووٹرز ہیں ان کی بھی رائے لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔